اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداران حسین، گلستان ہند کی 5ویں اور آخری میری تقریر ہے، لیکن کل سے مولانا نور علی عابدی صاحب آپ کو خطاب کریں گے انشاءاللہ 5 دن تک۔ استقبال امام زمانہ کے عنوان پر کہ ہاؤ ٹو ویلکم اور امام ان 21st سینچری، پہلی مجلس سے یہ ٹاپک سٹارٹ ہوئی تھی، لیکن جیسے میں نے پہلے ہی مجلس میں کہا تھا کہ یہ ٹاپک جو ہے نا، یہ اتنی واسٹ ٹاپک ہے کہ اس کے لیے تو مجھ جیسے ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کئی اشرے چاہیے، کئی اشرے پڑھ سکتا ہوں امام کے اس حالات کے اوپر، اس لیے کہ استقبال امام زمانہ یہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے، وہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اگر ہم امام کا استقبال نہیں کرتے، امام کو ویلکم کرنے کی تیاری نہیں کرتے، تو پھر ہماری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ جو لائف ہماری ہے، جو لائف کا جو ہمارا ایم ہے، وہ ہمارا ایم ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ٹارگٹ رکھیں کہ ہماری زندگی تو گزر رہی ہے، لیکن زندگی نارمل طریقے سے اگر زندگی گزرتی ہے تو پھر وہ بات سامنے نہیں آتی جو حقیقت میں امام کے استقبال کرنے کے بعد آئے گی۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم اپنی امام کی جو حکومت ہے جزیرہ خضرہ میں اور دوسرے جو امام کے شہر ہیں اس دنیا کے اطراف، جو ان شہروں میں ہم جائیں، دعا کریں، امام سے ریکویسٹ کریں، امام سے معروضہ کریں، امام سے بیگ کریں، ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ مولا ہم کو آپ اپنے پاس بلائیں۔ تو جو لوگ گئے وہ خوش نصیب ہیں، دے آر ویری لکی کہ جو ہے وہ جزیرہ خضرہ میں جائیں۔ اللہ ہماری دعا یہ ہے کہ ہم سب جائیں وہاں پہ انشاءاللہ، اور اپنی ان آنکھوں سے، گناہگار آنکھوں سے اپنے امام کی حکومت دیکھیں۔ اور دوستو جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا حکومت ہے، کس طرح امام ایک گورنمنٹ کو رن کر رہے ہیں، اور کس طرح لوگ جاتے ہیں اور امام سے ملاقات کرتے ہیں اور امام سے آتے ہیں۔ اس لیے کہ جب زمانے کے امام سے انسان کلوز ہونے لگتا ہے نا، تو پھر امام اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور بلا کر پھر وہ اپنی زندگی گزار کر چن لیتے ہیں۔ مصطفیٰ چنتے ہیں مولا، اور ہم میں سے ہی چنتے ہیں۔ میں نے کویت کا ایک ایگزامپل دیا تھا کہ وہ ایک ابدال وہاں دفن ہے، ایسے کئی ابدال بامبے میں ہوں گے، ہو سکتا ہے اس گلستان میں کوئی ہو۔ ایک چیز یاد رکھے کہ جو بھی امام کا خاص آدمی ہوتا ہے نا، وہ ظاہر نہیں کرتا اپنے آپ کو کہ میں امام کا خاص آدمی ہوں، کبھی بھی نہیں کرے گا، نیور۔ یہ ایک راز ہے جو اس کو چھپانا ہے، امام کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اور امام ہر کو تو نہیں لیتے، دیکھتے ہیں، پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہے کیسا۔ جب اس کی نیت، اس کا خلوص، اس کی عبادت، اس کا تقوی، یہ سب دیکھتے ہیں تو اس کے بعد امام اسے سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو میری خواہش یہ تھی کہ میں بچوں کو ان 5 مجلسوں میں، اور میری بہنوں کو جو میری آواز سن رہے ہیں، ان میں ایک خواہش پیدا ہو، ایک آرزو ہو۔ میں ابھی جو مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں وہاں بھی میں نے ایک بات کہی کہ نارمل لائف شیعہ نہیں گزارے پلیز۔ میری آج آخری مجلس ہے، پتہ نہیں پھر آپ سے کب ملاقات ہو انشاءاللہ۔ کچھ جو دیا ہے میں نے، کوشش کی ہے ایز اے طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ کو ایک چیز دینا چاہتا ہوں، بچوں کو، بڑوں کو نہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
ایک اور پڑھیں بآواز بلند. بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میری بالکل آخری مجلس، تو میرا مقصد یہ تھا کہ ہم ان 5 مجالس میں ہماری قوم کے بچے ایسے تیار ہوں کہ وہ اپنے امام کا استقبال کر سکیں. دوستو اس کو آپ ایزی نہ لیں، آسان نہ مت سمجھیں کہ سو واٹ نہیں ہو رہا ہے تو کیا فرق پڑتا. نہیں، سو واٹ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. ہم کو تیار کرنا، یہ آپ کا ایم بنے. ہم کو کرنا ہے تیار. ہم خاموش رہ کر اگر ہم ایسی گزارتے رہیں گے تو پھر کوئی پوچھے گا نہیں، ہزاروں لاکھوں برس اس خبر میں پڑے رہیں گے. اس لیے کہ کوئی روایت ہے نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی قرآن کی آیت ہے کہ کون ایک انسان کتنے سال خبر میں رہے گا. میری ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں بتاتا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ممبر سے، ہوگی قرآن میں لیکن کسی کو نہیں معلوم. کسی امام کا ارشاد نہیں ہے، کسی معصوم کا کوئی کلمہ نہیں ہے، کوئی جملہ نہیں ہے کہ ایک انسان خبر میں کتنے سال رہے گا. 10,000 15 20 50 کا قیامت تک رہے گا. قیامت کب آنے والی کسی کو پتہ ہے؟ ڈے آف ججمنٹ کب ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم کا مطلب کہ ہم اس دن تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو وہ دن کب ہے؟ کوئی پتہ ہے؟ قرآن 1400 سال سے بول رہا ہے کہ وہ قریب ہے قیامت، لیکن nobody knows. ابھی نہیں ہے قیامت، اتنی جلدی نہیں ہے. پہلے ظہور ہوگا امام کا، اس کے بعد امام کی حکومت ہے. پوری امام حکومت کریں گے انشاءاللہ پوری دنیا پہ. اس کے بعد ایک ایک معصوم کی واپسی ہے، رجت ہے. مولائے کائنات سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام واپس آئے گا. ہر امام کی واپسی ہے انشاءاللہ. کبھی موقع ملا تو میں رجت پہ پڑھوں گا پورے مدد سے. تو nobody knows کہ ڈے آف ججمنٹ کب ہے، قیامت کب ہے. تو آپ ایک انسان اگر آج مرا یا جناب آدم کے زمانے میں جیسا قابیل مرا یا جناب حابیل دفن ہوئے، تو جناب حابیل کب سے ہے؟ ہماری ہسٹری جو ہے 35,000 ایئرس کی اپراکسیمیٹلی ہسٹری ہے یہ. تو 30,000 سال سے جناب حابیل جو ہے ان کی خبر شام میں ہے نا، وہ ہیں. کب تک ہے؟ وہ تو ایک نبی کے بیٹے تھے، ان کے لیے تو رحمتیں ہیں. لیکن ایک عام انسان ہم جیسا اگر مر گیا تو کتنے سال رہیں گے خبر میں؟ ہزاروں لاکھوں ملین پتہ نہیں، وی ڈونٹ نو. اس لیے کہ امام کا کتنا زمانہ یہ بھی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ اس زمانے کا امام ظہور کرنے کے بعد کتنے سال حکومت کرے گا. 100 سال، 200، 300، 500، 1000، 2000، nobody knows. کتنے سال امام کی حکومت رہے گی. فکس ڈیٹ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی معصوم کا ارشاد نہیں ہے. I'm responsible for my words. میری آواز ٹیپ ہو رہی ہے، سیڈیز جا رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. میں ذمہ دار ہوں اپنے جملوں کا. امام کتنے سال ظہور کے بعد رہیں گے کسی کو بھی نہیں معلوم، کیا ایج ہوگی. تو میرا بولنے کا مقصد یہ دوستو، ہم اپنے بچوں کو، اپنی فوج کو تیار کرو. غفلت میں مت جاؤ. اگر آج مر گئے اور بیٹے نے کچھ نہیں کیا، بیٹی نے کچھ نہیں کیا، تو ہزاروں لاکھوں سال، ملینز ایئر اس اندھیری خبر میں پڑے رہو گے. اس سے بہتر اگر امام کی فوج کے سپاہی کو تم نے تیار کر لیا، اگر تم نے دعا عہد پڑھ لی، تم نے اپنی دعاؤں میں امام کے ظہور کی دعا کی، دل سے دل سے دل سے جب دعا کی، تو ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ اگر امام کل ظہور کرے گا اور آج ہماری موت ہوئی تو فرشتے خبر میں جائیں گے ان مومنین کے کہ جنہوں نے وعدہ کیا، جنہوں نے امام سے عہد کیا، جنہوں نے امام سے پرومس کیا. لڑکی، لڑکا، عورت، مرد، سب ان کے پاس جائیں گے. دوستو بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. ہر مرنے والا اگر آپ نے امام سے پرومس کیا، عہد کیا اور یہ وعدہ کیا امام سے کہ مولا پلیز اٹھائیں، پلیز اٹھائیں، پلیز اٹھائیں، اور دعا عہد جو 40 دن پڑھنے کے لیے میں نے کہا، وہ اگر دعا پڑھے تو معصوم کا جملہ عابد بلرامی کا نہیں کہ فرشتے ظہور امام کے پاس ان مومنین کی خبروں پہ جائیں گے. اس لیے کہ ہر مومن کی 2 موتیں ہیں. مومن کی خبر پہ جائیں گے، جا کے شانے کو ہلائیں گے، شانے کو ہلا کے کہیں گے کہ اے فلاں ابن فلاں اٹھ، تیرے امام نے ظہور کیا. اگر مومن ہے
صحیح وعدہ ہے تو وہ اٹھے گا لبیک کہہ کر. اگر وہ لبیک اس وقت نہیں کہے گا اگر اس نے وعدہ نہیں کیا, پرومس نہیں کیا اور دل نہیں کہہ رہا ہے, ڈاوانڈول ہے, تو اس وقت کیا ہوگا؟ معصوم کا یہ بھی جملہ ہے کہ مومن کروٹ بدل کے سو جائے گا, اٹھے گا نہیں. وہ اتنا اچھا موقع, گولڈن ٹائم, جو سنہرا موقع ملنے والا ہے, وہ موقع سے دور ہوگا. اسی لیے کہہ رہا ہوں, اسی لیے سٹریس کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی تیار ہو, پریپیئر ہو, اس لیے کہ ظہور کے وقت اگر اٹھ گئے تو کیسا اٹھو گے آپ؟ دعائے عہد میں, دعائے عہد جو مفاتیح الجناں میں دعائے ندبہ کے بعد ہے, اس کے جملے سنیں. اس کے جملے, اس میں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ مولا ہم کفن کو لپیٹ کر, اس میں وعدہ ہے ہر شیعہ کا جو بھی پڑھتا ہے کہ ہم کفن کو لپیٹ کر, نیزے کو لے کر, اپنی خبر سے اٹھ کر لبیک کہہ کر آپ کے پاس آ کے مدد کریں گے. کرو دوستو, کرو, غفلت میں مت رہو. پرومس کرو اپنے امام سے, وعدہ کرو اپنے امام سے, دعا عہد ضرور پڑھو, 40 ڈیز پڑھو, اور جب ان جملوں پہ آؤ کہ مولا ہم اٹھیں گے, اور یہ دعا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی بتائی ہے. امام کی بتائی ہوئی دعا ہے. پلیز بیدار ہو جائیں, پریپیئر کریں, پریپریشن کریں. دوستو امام اسی کو پسند کرے گا نا جو کچھ تیاری کرے. اگر ہم تیاری کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو چھوڑنا بھی پڑے گا. اگر ہم جیسے آج ہم ہیں نا, میں ایک عام بات کر رہا ہوں, جیسے آج ہم ہیں, ہم نارمل ہیں بالکل, ہم کو کیا فرق پڑتا, ہم جو چاہے کریں. پھر ہم کہیں کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. مثال دے رہا ہوں, 5-10 منٹ لوں گا میں آپ کے پاس, اس لیے کہ میری ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ ہم کو کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے بیک بائٹنگ کو چھوڑیں. واٹ از بیک بائٹنگ؟ غیبت کو چھوڑ دیں. اب آپ کہیں گے کہ میں غیبت کرتا ہوں. کوئی نہیں کہتا غیبت کرتے ہیں, کوئی نہیں کہتا, لیکن سب غیبت کرتے ہیں. دوستو یہ غیبت بہت بڑی بیماری ہے. اعمال خراب ہوتے ہیں. امام اس کو کبھی سینے سے نہیں لگائے گا کہ جو غیبت کرتے پھرتا ہے. وہ گناہ عظیم ہے, گناہ عظیم ہے, کبیرہ ہے, کبیرہ صغیرہ نہیں. غیبت وہ چیز ہے. زمانے کے امام کے لشکر کے سپاہی بنو اور تم غیبت کرو. میری ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں, یہاں کی ماں بہنیں نہیں, کہیں اور کی, کویت والی. یہاں پہ تو بامبے میں تو کوئی کرتا ہی نہیں غیبت. میں تو کسی اور کی بات کر رہا ہوں. یہاں تو سب مومن ہیں, مومن اور غیبت کرے. دوستو گوسپ جو ہے نا, اس گوسپ کو چھوڑو کہ فلاں گھر میں یہ ہوا, فلاں نے یہ کیا. دوستو جس محفل میں غیبت ہوتی ہے وہاں رحمت نہیں ہوتی. اگر سمجھ رہے ہیں کہ غیبت کر کے ہم رحمت خدا کو حاصل کریں گے, جس گھر میں غیبت ہوتی ہے وہاں بلائیں, مصیبتیں آئیں گی. ان گھروں کو پروٹیکٹ کرو, اپنے فلیٹس کو پروٹیکٹ کرو, اپنے بنگلوں کو پروٹیکٹ کرو. پھر روتے ہیں آ کے مومنین. میں آپ کی باتیں ایک عام بات کہ مولانا ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. برکت کیسی ہوگی؟ تمہارا گھر غیبت کدہ بنا ہوا ہے. کہاں سے برکت ہوگی؟ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ایک مومن کی بھی ہمیشہ حکم کیا ہے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے جب تم سنو کسی کے بارے میں تو 70 تعویلوں کو پیش کرو. فارگیٹ, غیبت کو چھوڑ دو. دوستو جب تک چھوڑیں گے نہیں, امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی نہیں بنیں گے, استقبال نہیں کر سکتے امام کا. دوسری چیز جادو. میں نے بینڈرا کی مجالس میں کچھ کہا تھا. جادو, واٹ از جادو؟ یو نو جادو, بلیک میجک. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں, ہم امام زمانہ کا استقبال کر رہے ہیں. اینڈ یو آر ڈوئنگ بلیک میجک. کیا چیز ہے یہ بلیک میجک؟ اللہ کی ذات سے ہٹا کر شیطان کی اطاعت کرنا. سمجھے؟ اللہ سے ہٹ کر ابلیس کے سامنے سر جھکانا. شیعہ ہے, مجھے حیرت ہے ان لوگوں کے اوپر. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں بامبے میں ہے نہیں ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ ہم کسی, اس کو کچھ ہو گیا, ہوتا کچھ نہیں بابا. اگر یہ سمجھ رہے ہیں
کہ اس کے پاس جاتے ہیں، اس پیر اور مرید کے پاس جاتے ہیں، کیا جاتے نہیں پیروں کے پاس؟ جا کے کہتے ہیں یہ مولوی جو ہے یہ جادو کو اتارتا ہے، بلیک میجک کو اتارتا ہے۔ بلیک میجک کرنے والے کو زندہ جلانے کا حکم ہے، سفلی عمل۔ پھر امام زمانہ کے سپاہی نہیں بنو گے، کبھی پھر امام کا استقبال نہیں کر سکتے اگر کوئی بلیک میجک کرتا ہے۔ آئی نو واٹ از بلیک میجک۔ میں نے بینڈرا میں یہ جملہ کہا تھا، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ افریقہ میں، ایجپٹ میں، عراق میں، الجیریا میں اس کا بڑا زور ہے، ہمارے مڈل ایسٹ میں بڑا زور ہے، لیکن ہم ہمیشہ اس کو کنڈم کرتے ہیں۔ علی کا شیعہ اور جادو کرے، کتنی عجیب بات ہے۔ جادو شیطانیت ہے، اور دوستو جو کرواتا ہے وہ اتنا ذلیل اور رسوا ہوگا، اس کی کوئی اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ امام زمانہ کبھی اس کو سینے سے نہیں لگائیں گے۔ جو سپورٹ بھی کرتا ہے کسی مولوی کے پاس جا کے اتارنے سے پہلے، میں آج آپ کو بلیک میجک کی دعا دے رہا ہوں، دوا دے رہا ہوں، میڈیسن دے رہا ہوں کہ کیسے اسے اتارا جائے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میرے اوپر پریشر تھا، اس لیے میں اس پہ بول رہا ہوں کہ میں اس پہ بھی کچھ بول دوں۔ بلیک میجک جو کرتا ہے وہ یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ میں اس کے رزق کو بند کر دوں گا۔ پلیز غور سے سنیں، اس کے رزق کو بند کر دوں گا، اس کی لڑکی کی شادی ہونے نہیں دوں گا، اس کے گھر میں تنگی رزق ہو جائے گا، پریشانیوں میں گھر جائے گا۔ تم خدا بن گئے؟ کیا بن گئے بابا؟ رزق کو تم بند کرنا چاہتے ہو؟ کس کی مجال ہے؟ دعا ہے کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ یہ اللہ کے رسول کے کلمات ہیں جو مولا کائنات کو تعلیم دیا، اور یہ کہا کہ یا علی تم مولا، جب ایک چیز سن لے کہ ایک معصوم جب دوسرے معصوم سے بات کرتا ہے تو وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کا رسول، یہ دعا مفاتیح الجناح میں ہے، اللہ کا رسول مولا کائنات کو تعلیم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا علی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر تم نے شکر ادا نہیں کیا تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ ان نعمتوں کو سلب نہ کر لے۔ یہ مولا کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے میسیج ہے۔ کیا کلمات ہیں کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس، الحمدللہ الذی ستر ذنوبی و یوبی ولم یفزقی بین الخالق الناس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم رزق کو بند کرنا چاہتے ہیں بلیک میجک کے ذریعے۔ پھر امام زمانہ کے چاہنے والوں، امام زمانہ کبھی اس کو سینے سے نہیں لگائے گا، کبھی اس کے قریب نہیں جائے گا، امام کی رحمت کبھی اسے نہیں ملے گی جو یہ سوچے کہ کسی مومن کے رزق کو بند کرے۔ یہ رزق کیا ہے؟ تم کیسے بند کر سکتے ہو رزق؟ اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی کے معنی کیا ہے کہ اے علی تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں اپنے برین میں، اپنے ذہن میں کہ فار ٹائم بینگ میں اس کے رزق کو بند کر دوں گا، then I'll be happy, I'll see کہ how he'll be in problems، یہ پرابلمز میں رہے گا تو میں خوش ہوں گا۔ وہ مومن کہاں کہ ایک مومن پرابلم میں آپ خوش ہیں؟ آپ مومن ہیں؟ پھر اگر آپ کا بھائی پرابلم میں آ جائے تو آپ خوش ہیں؟ کیسے خوش ہیں بھائی؟ ہاؤ؟ آپ کو تو تکلیف ہونا چاہیے، بے چین ہونا چاہیے، آپ کو تو پریشان ہونا چاہیے کہ میرا ایک بھائی پریشان ہے، بلکہ آپ اس کے رزق کو بند کر رہے ہیں۔ رزق کو کوئی نہیں بند کر سکتا۔ ٹائم بینگ اگر پرابلمز میں تم آ رہے ہو، شیطان کی طاقت ہے، تو کچھ پرابلمز میں آ رہے ہو تو گھبرائیں نہیں، کسی ادھر ادھر نہ جائیں کہ وہ اتارے گا یہ اتارے گا، کوئی اتارتا نہیں ہے۔ یہ جو اجنہ ہے نا، ان کی اوقات کیا ہے پتہ ہے؟ میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ پورے اشرا جنہ پہ پڑتا کہ یہ اجنہ ہے کیا چیز۔ یہ مخلوق جو ہے نا، ہمارا بھی بڑا سابقہ ہے۔ اجنہ کی اوقات کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں اوقات کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان کو بند کر دیا جا سکتا، اور
جن کم ہیں، درجے میں کم ہیں، ہم اشرف ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے. تم اشرف ہو کے جو کمتر ہے اس کی مدد لے رہے ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں دوستو؟ تمہارا تو تم اگر کوئی تم کو پرابلم ہے تو تم اللہ کے سامنے سر چکاؤ، مولا سے مانگو. تم کسی کے رزق کو بند کرا کے، کسی کو پریشان کر کے، کسی کی لڑکیوں، تم سمجھ رہے ہو دوستو، پھر میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تمہارے ذہن ناقص میں ہے. تم اپنے دماغ میں سمجھ رہے ہو کہ میں اس کے رزق کو میں نے بند کر دیا، اس کی لڑکی کی شادی میں نے روک دی. میں ایک دعا ہے یہاں پر، جناب میرے بھائی یونس شرف جو ہے نا، وہ ان کے پاس پوری دعائیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں. وہ یہ دعا کے جو سحر سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، بلا مصیبتوں سے بچنے کے لیے دعا وہاں پر میں نے بھیج دی ہے. یہ جو یونس شرف کے پاس ہے، اور لیڈیز میں ان کی وائف کے پاس ہے. آپ لوگ لے لیں، لے کے وہ آیتیں پڑھیں قرآن کی. اس کے بعد دیکھیں کہ شیطان میں اثر زیادہ یا قرآن میں اثر زیادہ ہے. پاور کس میں زیادہ، خدا میں یا شیطان میں؟ کس میں پاور ہے بھائی، کس میں؟ اگر ہم نے سورہ یاسین پڑھو، یاسین میں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہ میری اطاعت کرو، ابلیس کی نہیں. ابلیس تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. یہ جادو، وہ بلا، وہ بیماری مولا کائنات کا جملہ ہے کہ جو جادو کرتا ہے، جو سفلی عمل کرتا ہے، جو بلیک میجک کرتا ہے، اس کا زندہ جلا کے اس کی راک کو ہوا میں منتشر کر دو. ہوا میں منتشر کر دو اس کو. اگر کسی کے پاس یہ بیماری ہے، کوئی کرواتا ہے، تو یہ ٹیمپرری ہے، ٹائم بینگ ہے، 1 دن 2 دن. شیطان کی طاقت اللہ کے سامنے ہے کیا؟ اس کی بہترین دعا، میں باہر دعائیں ہیں، آپ اٹھا لیں وہاں سے، جناب یونس شرف صاحب سے مل کے. دوسری میں دوا دے رہا ہوں، میڈیسن دے رہا ہوں ہر مومن کو، جسٹ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام دس ایول پریشر. جو شیطانی پریشر ہے نا، ہر مومن کو چاہیے یہ اب عمل کرے. اس لیے کہ یہ یہاں کی جگہیں جو ہے نا، یا شیطانیت زیادہ پھیل گئی ہے. شیطان سے بچنے کے لیے بہترین عمل، بہترین چیز کہ جسٹ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام دس. میرا وعدہ ممبر سے ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن جو معصومین کے ارشادات ہیں وہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس طرح عمل کرے تو ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے، ناممکن ہے کہ اگر کوئی کرے گا بھی، کوشش بھی کرے گا، تو وہ پلٹ جائے گا، پلٹ جائے گا. اس کے لیے سب سے پہلی چیز، پاکیزہ طریقے سے رہو، صاف رہو، نجاست میں مت رہو، اور زیارت عاشورہ پڑھو. زیارت عاشورہ جادو کا وہ توڑ ہے کہ میں ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دوستو، کئی ایسے انسیڈنٹس ہمارے سامنے آئے، کویت میں بھی آئے، امریکہ میں بھی بڑی بیماریاں ہیں. یہ افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم میں یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کو آپ کنڈم کریں، کنڈم کریں. ہر مومن کو چاہیے کہ روز ایک مرتبہ عاشورہ پڑھیں. عاشورہ کا اگر کوئی پابند ہے، عاشورہ کا پابند ہے، تو ناممکن ہے کہ اس کے اوپر یہ سفلی عمل کو ہو. اور اگر کوئی نماز روزے کا پابند ہے، عبادت گزار ہے، نیک ہے، قرآن کے 4 سورے ہیں، 4 خل پڑھو. وہ جو آیتیں باہر ہیں، سورہ یونس کی، سورہ طٰہٰ کی، وہ آیتیں پڑھیں، پانی ڈالیں، اس کا لکھا ہوا ہے کہ دم کر کے پانی ڈال دیں. اس کے بعد آپ بے فکری سے پھریں، کوئی جادو وادو نہیں ہوتا. اور اس سے بچیں. میرا مقصد یہ ہے کہ شیعہ اس بیماری میں نہ پھیلے، پلیز. اور اگر کوئی یہ کرتا ہے، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ سوائے جہنم کے اس کے لیے اور کچھ نہیں. جہنم میں جائے گا، جہنم میں. کتنے دن زندہ رہے گا؟ 50 60 70 برس. دین اس کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ جہنم ہے.
مولا کبھی امام زمانہ اس کو قریب نہیں کریں گے، کبھی نیور، جو جادو کے اس میں مبتلا ہو گیا۔ تو پلیز میری خواہش، میری آرزو آپ سے یہی ہے کہ اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو جسٹ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، معافی مانگو۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم کسی کو نقصان پہنچا کے اپنے آپ کو شیعہ کہلاؤ گے۔ وہ شیعہ نہیں ہو سکتا، امام کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا جو ایک اپنے بھائی کے، اپنی مومن کے، اپنی بہن کے، اپنے رشتہ داروں کے حق کو کھاتا ہے۔ وہ کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا، امام کبھی اس کا سینے سے۔ کیسا پھر استقبال امام زمانہ کر رہے ہو بھائی؟ زمانے کے امام کو ویلکم کرنے کیسے تیاری کر رہے ہو؟ غیبت کر کے، گناہ کبیرہ کر کے، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کہ وہ ابھی امریکہ سے ایک خاتون آئی نہیں تھی، یورپ سے شاید، کیوں آئی؟ عیسائی خاتون ہے کہ وہ ذہن میں آپ کو پیس دینا چاہتی ہیں، پیس، سکون۔ بڑے بڑے بامبے میں پوسٹرز، میں تو ہوں 2 ہفتے سے بامبے میں، 2 دن اور ہوں بامبے میں، پوسٹرز لگ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ کیا ان کے ایونٹس میں ان کے پاس جا رہے ہیں لوگ، ہمارے ینگسٹرز جا رہے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ جسٹ وی وانٹ ٹو گیٹ سم پیس فرام ہر، اس لیے کہ وہ ایسی باتیں کرتی ہیں کہ جس سے ہم کو سکون ملتا ہے۔ وی ڈونٹ ہیو پیس سو وی جسٹ وانٹ ٹو گو اینڈ ہیو سم پیس۔ دوستو، یہ کافر اور مشرکین پیس نہیں دیں گے، ذکر خدا پیس دے گا۔ دعائے کمیل اٹھا کر دیکھو، دعائے کمیل پڑھتے ہو نا جمعرات کو، آخری جملے دعائے کمیل کے دیکھو کیا ہے کہ تیرا ذکر شفا ہے، دوا ہے۔ آخری جملے کیا ہے دعائے کمیل کے؟ تو جا رہے ہیں کسی اور کے پاس، غیر مسلم کے پاس۔ Why you want to get some peace؟ کیوں؟ آج پیسہ ہے، پیسہ بڑی بری چیز ہے دوستو۔ You just want to spend money, you want to show people کہ جو ہے نا ہمارے پاس پیسہ ہے، we can buy tickets، اور ہم جا کے ان کو پیسے دے کے، یہ پیسہ اپنے سکون کے لیے غیر کے پاس جا کے لے رہے ہو۔ یہ پیسہ صرف تم غریب کو دو تو جو سکون ملے گا تم کو اندازہ نہیں۔ کسی یتیم کے حق کو ادا کرو، پھر دل کو کیسے سکون ملتا ہے۔ کسی مسکین کو کرو۔ آپ کو پتا ہے کہ کتنے ایسے امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں کہ جن کے گھر میں ایک صبح چولہا سلگتا ہے تو شام میں چولہا نہیں سلگتا۔ امام کو کیا صورت بتائیں گے؟ ہمارے دسترخوانوں میں ہزاروں نعمتیں ہیں، اللہ مومنین نے بامبے کے دسترخوانوں کو آباد رکھے۔ ہمارے دسترخوان میں 5 کورس میل، 10 کورس میل، 20 کورس میل ہے، سٹارٹرز بھی ہے، سوپس بھی ہے، ایوری تھنگ وی ہیو آن آور ٹیبل۔ لیکن کبھی یہ سوچا رات میں بستر پہ جب جاؤ تو یہ سوچو کہ میں نے اتنی اللہ کی نعمتیں کھائی۔ ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ہم پلٹ کے شکر بھی ادا نہیں کرتے، لیکن وہ غریب کہ جس کے گھر میں 2 دن چولہے نہیں سلگ رہے، اس کا یہ عالم ہے کہ نہیں ملتا ہے تو شکر ہے، ملتا ہے تو شکر ہے۔ یہ پیس چاہتے ہو نا؟ کسی ایونٹس میں مت جاؤ، کسی ہوٹلز میں مت جاؤ، وہاں جا کر پیس مت دو۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایام اعزا ہے، ذکر حسین کرو، اس سے بڑا پیس کیا ہے بھائی؟ پیس چاہتے ہیں تو پلیز مجھے جو بولنا تھا، میسیج دینا تھا، میں نے دے دیا۔ تو میری خواہش آپ سے یہ دوستو کہ میں 5 دن سے ایک ہی بات پہ سٹریس کر رہا ہوں کہ پلیز تیار ہو جائیں and prepare yourself، اپنے ایمان کی تیاری کرو۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہزاروں لاکھوں برس وہ انٹیلیجنٹ انسان ہے، وہ عقل مند انسان ہوگا کہ جو خبر کے بارے میں سوچ کے کہے گا کہ 1 ملین ایئرس میں اس خبر میں پڑا رہا ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں امام کے ساتھ رہوں۔ امام کے ساتھ رہو، کوشش یہ کرو کہ تم امام کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا استقبال کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میری 5ویں مجلس ہے یہ، آپ تھوڑا مجھے بیر کریں میری آواز کے لیے۔ صبح سے میری یہ 5ویں مجلس ہے۔ یہ تو شہزادی کا کرم ہے کہ ہو رہا، بس ہم پیدا ذکر حسین کے لیے ہوئے، اور زندگی تمام انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ آخری لمحے تک حسین کا ذکر ہی کرتے ہیں۔ یس
اس لیے کہ دوستو اس ذکر میں جو عزت ہے کسی میں عزت نہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے، ہماری حقیقت نہیں، اس ذکر کی، اس منبر کی حدیث کی عزت ہے۔ حسین ابن علی جو عزت دے گا وہ کوئی نہیں دے سکتا، ہر اس سے اچھا پروفیشن نہیں۔ تو دوستو زمانے کے امام کے استقبال کے لیے سب سے پہلے یقین کو پیدا کرو، اور ان بیماریوں کو چھوڑو جن بیماریوں کا میں نے ذکر کیا، اس کے بعد چھوڑ کر آج اس فرش عزا پر بیٹھ کر، آج یہاں بیٹھ کر آخری مجلس میں، کل سے مجالس ہیں، مولانا نور علی عابدی صاحب خطاب کریں گے، میں بار بار اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ کل سے ہیں مجالس، میری آج آخری مجلس ہے، تو آج آخری مجلس میں میری پلیز یہ وعدہ کرو، یہ اگر ہو جائے، کسی ایک نے بھی وعدہ کیا تو منبر کا حق ادا ہو گیا، میری محنت پوری ہو گئی۔ کیا کہ میں آج سے ہر چیز کو چھوڑ کر میں اپنے امام کا بن جاؤں، ڈیڈیکیٹڈ بنو، ڈیڈیکیٹڈ۔ امام کو ڈیڈیکیٹڈ شیعہ چاہیے، امام کو زبان کی نوک سے شیعہ نہیں چاہیے، اس لیے کہ دوستو امام کی ذات پہ اتنا یقین کرو کہ وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے۔ اور امام کو کیسا شیعہ چاہیے؟ اوبیڈینٹ شیعہ چاہیے، اوبیڈینٹ، بالکل ہر بات کو سننے والا، یہ نہیں کہ ہر جگہ اپنی مرضی چلائے، اپنی مرضی۔ اس لیے کہ ہماری تو عادت ہے نا، نہیں ہم آپ کی نہیں ہوگی، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، عادت نہیں ہماری، اگر کوئی مرجع سے کوئی فتویٰ آ جائے ہم کہتے ہیں انہوں نے یہ کیسے دے دیا، ایسے پتہ چلا کہ یہ مرجع کے مرجع ہے۔ پتہ نہیں بامبے میں، کویت میں تو ہر گھر میں ایک مجتہد ہے بھائی، ہر گھر میں ایک ہے۔ اب آپ، میں تو مہمان ہوں، آپ بول سکتے میں نہیں۔ کویت میں ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ہر مرجع کے فتوے پہ اعتراض کرتے۔ مجھے افسوس کی بات یہ سمجھ میں، دیکھیں مرجع کی عزت امام کی عزت ہے، جو مرجع کی عزت نہیں کرے گا وہ امام کی عزت کیا کرے گا، سمجھے؟ افسوس کی بات یہ کہ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، جبکہ عربی ہماری صحیح نہیں، میں کچھ کہہ گیا، ہماری عربی صحیح نہیں ہے لیکن ہم اعتراض کریں اس پہ۔ میں یہ کہتا ہوں پلیز، اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی بہنیں اور بھائی میری باتیں سن رہے ہیں، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، مرجع پہ ضرور اعتراض کرو، لیکن جب بیمار ہو نا، اگر خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جب جاؤ، جب ڈاکٹر پرسکرپشن لکھے نا، دوائیں لکھے، بولے ارے یہ کیا دوا دے رہے ہو، یہ کیسی دوا ہے، یہ دوا تو میں نہیں کھا سکتا، یہ دوا تو خراب ہے۔ اعتراض ڈاکٹر پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ وہاں پہ زندگی کا معاملہ ہے نا، یہ عارضی جسم کہ جو 60 70 80 برس کے بعد اس مٹی میں جانے والا ہے، اس جسم کے لیے اتنی احتیاط کہ ڈاکٹر جو بولے سر کو جھکا کر دوا لیتے ہو، وہاں اعتراض نہیں کرتے، اس کی تقلید تو ایسی کرتے ہو اس لیے کہ یہ جسم کو بچانا ہے۔ عزیزو، جسم کی احتیاط کرو جو 80 برس کا ہے، اس روح کی پاکیزگی کی احتیاط کرو جو مرجع تمہیں دے رہا ہے، تمہاری روح کو پاک کرتا ہے۔ جسم کا پروٹیکشن چاہتے ہو، روح کا پروٹیکشن کرو، روح ہمیشہ رہے گی، جسم نہیں رہے گا، ہمیشہ مٹی میں مل جائے گا۔ تو پلیز مرجع پہ اعتراض مت کرو، اس پہ کرو گے تو اعمال ختم ہو جائیں گے۔ کبھی موقع ملا تو تقلید پہ پڑھوں گا کہ واٹ از تقلید، آج میری ٹاپک میں نہیں آئیں گے اس لیے میں نہیں پڑھ رہا۔ بہرحال تو دوستو یہ کوشش کرو کہ امام کے لشکر کے صحیح سپاہی بنو، یقین کو پیدا کرو، بلیو کو، اور امام کے اوبیڈینٹ بن کے زندگی گزارو۔ امام اگر اوبیڈینٹ نہیں ہے نا تو امام کبھی پسند نہیں کرے گا، روکے گا، تنبیہ کرے گا۔ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے، پلیز غور سے سنیں کہ امام کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اسماعیل حق خلی ایک بہت بڑا امام کا چاہنے والا تھا، ہلہ کے رہنے والا، ہلہ جہاں مولا کے روضے سے، نجف اشرف سے، اللہ مولا کی زیارت ہم کو نصیب ہو انشاءاللہ، نجف اشرف سے 60 یا 80 کلومیٹر پہ ایک جگہ ہے، ٹاؤن ہے ہلہ عراق میں، جہاں کے علامہ ہلی ہے، وہاں کا رہنے والا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔
لیکن اس واقعے میں آپ کو یہ ملے گا کہ امام کیسے ہیلپ کرتے ہیں. میں اس لیے کہ آخری مجلس ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ دعائیں بھی دے کے جاؤں کہ آج سے اگر مومنین اور مومنات شروع کریں تو میری کیا خواہش، سب کی خواہش ہے کہ انشاءاللہ امام گلستان ہند کے مجالس سننے والے ہر مومن کو زیارت امام زمانہ ہو جائے. تو اسماعیل، پلیز غور سے سنیں کہ اس میں کتنا کہ امام کیسے ہیلپ کرتا ہے. اسماعیل ہرخلی، اس کے پیر میں زخم ہو گیا تھا، یہاں تھائس کے اوپر، ران کے اوپر، اور ایسا زخم ہوا کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس اس زمانے کے گیا، حکیمز کے پاس گیا، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو اس نے بتایا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ زخم ایک ایسے سپاٹ پہ، پلیز غور سے سنیں، ایک زخم ایسے سپاٹ پہ ہوا ہے کہ اگر اس کا ہم آپریشن کریں تو اتنا بلڈ بہہ جائے گا کہ پھر آپ کی جان بچ نہیں سکتی. ہلے میں ڈاکٹرز نے کہا. تو اس زمانے میں عباسی خلفاء کا کیپٹل بغداد تھا، تو یہ بغداد آیا. بغداد آ کے بڑے بڑے ڈاکٹر سے اس نے ملاقات کی، اپوائنٹمنٹس لیے، لیکن ہر حکیم نے یہی کہا کہ ایک ایسے سپاٹ پہ، ایک ایسے نرو کے اوپر ہے کہ اگر ہم آپریشن کرتے ہیں تو آپ کا پورا بلڈ اتنا جائے گا کہ آپ بچ نہیں سکیں گے. جب ہر جگہ سے نا امید ہو گیا تو اس نے کہا کہ لیٹس گو ٹو امام زمانہ. وہ وہاں سے، یہ جذبہ ہم سب میں ہونا چاہیے. جب آپ کی طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے نا امیدی ہے تو جاؤ مت، بلکہ پہلے سے پہلا سپاٹ جب آئے، سب سے پہلے کوئی پرابلم آئے تو فوراً اپروچ کرو امام کو. عریضے کے ذریعے اپروچ کرو، زیارت کے ذریعے اپروچ کرو، نماز پڑھ کے اپروچ کرو، دعا مانگ کے اپروچ کرو. صبح میں دعا مانگو، دوپہر میں مانگو، شام میں مانگو، آدھی رات کو اٹھ کے امام زمانہ کو اپروچ کرو. وین یو اپروچ امام زمانہ تو وہ ڈیفینیٹلی ہی از گوئنگ ٹو ہیلپ یو. تو اسماعیل ہرخلی نے کہا کہ چلو چلتے ہیں سامرہ. وہ سامرہ پہنچے. سامرہ پہنچ کے اللہ ہم کو بھی مولا کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. پہنچے، 10ویں اور 11ویں امام کو سلام کیا. اس کے بعد وہ سرداب مقدس جو بیسمنٹ تھا نا وہاں پہ، جس کو ابھی حکومت، یہ جو ظالم حکومت ہے، اس نے اس بیسمنٹ کو انہدام کر دیا، توڑ دیا. تو بیسمنٹ بڑا عجیب بیسمنٹ تھا دوستوں. وہاں کی نمازیں بھی عجیب ہیں. انشاءاللہ موقع ملا تو میں آج بتاؤں یا پھر کبھی بتاؤں گا کہ وہاں نمازیں کیسے، دعائیں قبول کیسے ہوتے ہیں. وہاں عریضے لکھنے کے، عریضہ رکھنے سے، لیٹر لکھنے سے کتنا امام قریب ہوتا ہے کہ کیسے امام دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لیکن اگر آپ وہ عمل یہاں پہ بھی کریں تو ہو سکتا ہے. بہرحال وہ بیسمنٹ میں گئے. بیسمنٹ جس جگہ پہ لاسٹ ٹائم، آخری مرتبہ لوگوں نے امام زمانہ کو دیکھا تھا، وہ بیسمنٹ جو تھا وہ غیبت صغریٰ میں ایک مرکز بنا ہوا تھا، ایک سینٹر پوائنٹ تھا امام کا. امام وہاں پہ ظاہری طور پہ رہا کرتے تھے، مطلب کبھی رہتے تھے کبھی نہیں رہتے تھے، وہ امام کی غیبت ہے وہ بھی. تو بہرحال لوگوں نے آخری مرتبہ اسی بیسمنٹ میں امام کو دیکھا تھا. اس کے کئی واقعات ہیں کہ پانی پہ کیسا پانی سے امام سامنے آئے. بہرحال تو وہ بیسمنٹ میں گیا اور امام کو اپروچ کی، کہا مولا پلیز ہیلپ کریں آپ، میں ایسا بیمار ہو گیا، مجھے کوئی ڈاکٹر مجھے علاج نہیں کر رہا، پلیز آئی نیڈ یور ہیلپ مولا، پلیز آئی نیڈ یور ہیلپ. اب وہ مانگتے رہا. وہاں 2 رکعت نماز ہے کہ جو حاجت کی نماز ہے زمانے کے امام سے. اگر یہ نماز پڑھے نا دوستو، اس سے اتنا قریب انسان ہوتا جاتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھے حاجت کی اپنے امام زمانہ سے، اور اس کے بعد پھر دعا کرے، اس کے بعد دعائے فرج پڑھے، اور دعائے فرج پڑھ کے امام سے مانگے، اس لیے کہ اس میں مولا اور علی کا، مولا اور رسول اللہ کا نام ہے. بہرحال یہ گیا 8 دن تک بیسمنٹ میں رہا. ڈیلی ہی یوزڈ ٹو گو اینڈ ہی یوزڈ ٹو پرے، صبح شام کہ مولا پلیز ہیلپ می، پلیز ہیلپ می. مولا سے ملاقات نہیں ہوئی. لاسٹ ڈے آ گیا. لاسٹ ڈے جب آیا تو وہیں پہ دجلہ ریور بہہ رہی ہے. دجلہ گیا، اس نے غسل لیا، اپنے کپڑے دھوتا. بڑا غریب انسان تھا، کپڑے دھوتا ہے، وہی گیلے کپڑے، تہمت باندھتا ہے، کرتا پہنتا ہے، اور ہاتھ میں برتن میں پانی لیتا ہے. پانی لے کے وہ کہتا ہے کہ میں دجلہ سے، یہ بڑا مشہور واقعہ آپ کو کئی کتابوں میں ملے گا، دجلہ سے ٹورز سامرہ مولا کے روضے کی طرف چلا. اس زمانے میں سامرہ میں 4 دروازے تھے باہر انٹرنس پہ، چاروں طرف 4 دروازے تھے. یہ جب ایسٹ کے دروازے سے، دجلہ کے دروازے سے چلا تو یہ کہتا ہے کہ میں نے کانوں میں محسوس کیا کہ کوئی گھوڑوں پہ آ رہا ہے، جانور گھوڑوں پہ تیز آ رہا ہے. اس زمانے میں گھوڑا سواری تھی. اس نے پلٹ کے دیکھا کہ 4 گھوڑے سوار ہیں، چہرے پہ کپڑا بندھا ہوا ہے، اور تیزی کے ساتھ میری طرف آ رہے ہیں. تو میں نے بازو ہو گیا، میں نے سمجھا کہ یہ کہیں اور جا رہے ہیں، میں نے ان کو راستہ دے دیا. لیکن یہ چاروں آئے، ایک میرے سامنے آ کے ٹھہر گیا، ایک رائٹ پہ، ایک لیفٹ پہ، ایک پیچھے، اور چہرے سے کپڑوں کو ہٹایا. اور جو میرے سامنے ٹھہرا اس نے کہا کہ اسماعیل ہرخلی سلام علیکم. اس نے کہا کہ اس کو میرا نام کیسے معلوم؟ پوچھا. یہ پھر ذہن میں سوچنے لگا کہ شاید کسی قبیلے کا ہوگا یا کہیں مسجد میں یا امام بارگاہ میں ملا ہوگا. لیکن آنے والے نے یہ کہا کہ اسماعیل تیری طبیعت کیسی ہے؟ یہ چونکا
اس نے کہا میری طبیعت تو صحیح نہیں ہے. تو کہا ادھر آ, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ دل میں سوچنے لگا کہ پتہ نہیں یہ صاف ہے نہیں ہے, میری آخری زیارت ہے, میں غسل کر کے آ رہا ہوں, اگر یہ مجھے زخم کو دیکھے گا اور خون نکل جائے گا تو پھر میں نجس ہوں گا, پھر مجھے غسل لینا پڑے گا. یہ تکلف کر کے پیچھے ہٹ گیا. آنے والے نے کہا اسماعیل میرے قریب آ جا. پھر یہ پیچھے ہٹا. آنے والے نے آگے بڑھ کر اسماعیل کا ہاتھ تھام کے اپنے قریب کر لیا, اس لیے کہ آنے والا دل کی آواز سے واقف تھا. آنے والے کو پتا تھا کہ دل میں کیا سوچ رہا ہے, کتنا تکلف کر رہا ہے. ہاتھ پکڑ کے قریب کر لیا. قریب کر کے یہ کہتا ہے اسماعیل کہ میں نے دیکھا کہ میرے کپڑے پہ, میری تھائیز کے اوپر جو کپڑا تھا اس کو ہٹایا, اور ہٹا کے کہا یہ تیرا زخم ہے. دیکھیں دوستو, زمانے کا امام سب سے بڑا ڈاکٹر ہے, اس سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے. جہاں میڈیکل سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی میڈیکل سائنس شروع ہوتی ہے. سب سے بڑا طبیب ہے, سب سے بڑا ڈاکٹر ہے. ادھر ادھر جانے سے پہلے اپنے فاطمہ کے اس لال کے پاس, ان کے در پہ جا کے اپنی چوکھٹ کو جھکا کے دیکھو کہ یہ کیسے تمہیں عطا کرے گا. قریب بلایا, قریب بلا کے کہا اسماعیل قریب آ جا. کپڑا ہٹایا, زخم کو دیکھا, کہا یہی تیرا زخم ہے جس کے لیے تو بے چین ہے, اتنا پکارتا ہے. قریب آ کے اپنے ہاتھ کو, ید بیضا کیا ہوگا جو زمانے کے امام کا ہاتھ ہے, کیا ہے ید بیضا؟ ولی اثر, زمین اور آسمان کا مالک, اللہ کی حجت. قریب بلا کے اپنے ہاتھ کو اس کے زخم پہ رکھا, رکھ کر پریس کرنا شروع کیا. اسماعیل کہتا ہے کہ کچھ دیر تک مجھے تکلیف ہوئی, لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد ہاتھوں کو ہٹا کے کہا اسماعیل اللہ نے شفا دے دی. اب سنیں, اسماعیل چونکا. اب جو دیکھتا ہے تو زخم تو صحیح ہوا, لیکن ایک خون کا خطرہ نیچے نہیں گرا, اور نشان بھی ختم ہو گیا. اسماعیل چونکا, اس نے سر کو اٹھایا تو جو سیدھی جانب تھے انہوں نے کہا اسماعیل تو خوش نصیب ہے, تیرے سامنے فرزند زہرا ہے. یہ کہتا ہے جیسی میں نے اپنے سرکار کا نام سنا میں بے چین ہو گیا. زمانے کا امام سامنے, اور مکمل بنفس نفیس ہے, شفا دی ہے. اسماعیل نے اپنے سر کو امام کے جو گھوڑے پہ رکابیں تھی اس پہ رکھ دیا, رکھ کے کہا مولا آج میری معراج ہو گئی کہ میں نے آپ کی زیارت کر لی, آپ نے مجھے شفا دی. امام نے کہا سن اسماعیل, جب تو واپس جائے گا اپنے شہر میں تو پورے عراق میں دھوم ہو جائے گی. راستے میں لوگ تجھے پوچھیں گے کہ تجھے میں نے آ کے شفا دی, اس لیے کہ اس پہ نشان بھی نہیں ہے. اور حاکم وقت تجھے بلائے گا اور بلا کر واقعہ پوچھ کر انعام دے گا, تو انعام نہیں لینا. دیکھا آپ نے امام کبھی حرام کے پیسہ اگر کوئی دیتا ہے تو اسے ایکسپٹ نہیں کرتا. حرام لینے سے چھوڑ دو دوستو. میں کیا کروں, اتنے پوائنٹس نکل رہے ہیں لیکن وقت کی تنگی ہے میرے پاس. امام نے کہا کہ اسماعیل اس سے ایک پیسہ نہیں لینا, بلکہ ابنی کہا. عجیب بات ہے, ابنی کہا, میرا بیٹا. کس کو کہا؟ خاندان طاؤس کے ایک مرد مومن کو. ابنی, میرے بیٹے کے پاس جانا, وہ تمہیں پیسے دے گا جو تمہاری پوری زندگی میں تم آرام کے ساتھ گزار سکتے. واقعہ مشہور ہے. اب اصل پوائنٹ ہے جہاں آپ کو مجھے لانا تھا. جب اس نے پورا سن لیا, اس نے کہا مولا پلیز مولا مجھے اپنے ساتھ لے لیں آپ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک, میں پیچھے نہیں جانا چاہتا مولا, آئی وانٹ ٹو لیو ود یو, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا. مولا نے گھوڑے کو آگے بڑھایا, 3 آدمی جو ساتھ تھے وہ بھی آگے بڑھے, یہ پیچھے چلنے لگا. مولا نے پلٹ کے کہا اسماعیل واپس جا. لیکن اس کی محبت پیار, آپ امیجن کریں کہ اگر امام وقت سامنے ہے تو ہماری کیا حالت ہو. یہ اور آگے بڑھا, پھر امام رکے, رک کے کہا اسماعیل واپس جا. لیکن یہ محبت میں پھر آگے بڑھنے لگا. تیسری مرتبہ امام رکے, رک کے کہا اسماعیل کیسا چاہنے والا ہے کہ میں امام وقت کہہ رہا ہوں واپس جا, تو پھر آتا ہے. امام نے لائن کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ صرف محبت مجھے نہیں چاہیے, اطاعت کے ساتھ چاہیے.
اوبیڈینٹ بن کر محبت کرو دوستو، زبان کی نوک سے مت کرو۔ کلام امام، پلیز یہ عجیب میسیج ہے جو میں دے رہا ہوں آپ کو، کہ بچوں کو، بہنوں کو سکھاؤ کہ اطاعت کیا ہے۔ محبت امام زمانہ صرف زبان سے مت کرو، اطاعت کے ساتھ کرو۔ محبت وہ ہو کہ اگر امام کہتا ہے کہ رک جا تو رک جاؤ، امام کہتا ہے تو چلو تو چلو۔ اب بتاؤ آپ کو محبت کیا ہے، اطاعت کیا ہے؟ پلیز اس سے میری پوری بات واضح ہوگی۔ جنگ صفین، سکھ جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں میں، جنگ صفین جب یہ امیر شام کے لشکر، امیر شام نے بازار کو اوپن کیا، خزانوں کے منہ کھول دیے اور ہزاروں دینار میں مختلف شیعوں کو، مختلف امام کے چاہنے والوں کو خریدنا شروع کیا۔ جب مارکیٹ اوپن ہو گئی اور پورے بک گئے پیسے کے خاطر، ایک چیز یاد رکھو، گلستان ہند کے مومنین، کبھی کمپرمائز نہیں کرنا، کبھی علی کی محبت میں کوئی کمپرمائز نہیں کرنا۔ ولایت مولا کہنا سب سے بڑا بیس ہے ہمارا، کبھی ایمان کو نہیں بیچنا، پیسے کے خاطر، کسی کے خاطر ایمان کو نہیں بیچنا، پوری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایمان کو بچا کے رکھو، پوری عبادتیں ایک طرف، ایمان اور محبت علی ایک طرف، کبھی مت بیچو۔ صفین کا میدان گرم ہوا، جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں میں، اطاعت، اوبیڈینٹ کیسے ہونا چاہیے، امام کیسی اطاعت چاہتا ہے۔ ہوا کیا، جب قرآن بلند ہوئے، علی پکار کے کہہ رہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، چاہنے والوں کو، ان کو کہ جو علی کے دسترخوان پر روٹی توڑتے تھے، جو مولا کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے ایمان کو ہزاروں دینار میں بیچ دیا۔ شکر کرو کہ جوہو کی مارکیٹ میں، بامبے کی مارکیٹ میں کوئی ایمان خریدنے والا نہیں ہے۔ اگر بامبے کی مارکیٹ میں ایمان خریدنے والا ہو جائے تو پتہ نہیں کس کے ایمان کتنے بک جائیں۔ شکر کرو اللہ کا کہ اللہ اس امتحان میں نہ ڈالے، کبھی نہ ڈالے امتحان میں۔ عورت سے بھی کہہ رہا ہوں، میں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، شکر کرو۔ تو ہوا کیا، سب بک گئے سوائے چند کے، اور قرآن کو بلند کیا امیر شام نے سازش کے تحت۔ مولا قرآن ناطق کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے۔ جب ناطق ہو تو سامد کا کام ہی نہیں۔ علی موجود ہے، علی خود قرآن ہے، علی کہہ رہے ہیں کہ قرآن نہیں ہے، لیکن بکے ہوئے مال کو لے کر اپنے ایمان کو بیچنے والے مولا کے سامنے تلوار کو کھینچ کے آگے کہتے ہیں، یا علی، مالی کے اشتر کو روکو، جنگ کو روک دو ورنہ ہم آپ کو ختم کر دیں گے۔ یہ دشمن نے نہیں کہا تھا، تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہسٹری اٹھا کر دیکھو، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں۔ دشمن نے یہ جملے نہیں کہے تھے، یہ دوست نے کہے تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو بیچا۔ ہوا کیا، مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ ناطق کہہ رہا ہے کہ قرآن نہیں ہے، جنگ کو جاری کرو، ڈونٹ سٹاپ دا وار۔ لیکن یہ بکے ہوئے کہتے ہیں کہ روکو مالک کے اشتر کو۔ اب سنو دوستو، مولا امام زمانہ کیا چاہتے ہیں۔ اسماعیل کا واقعہ آپ نے سنا کہ امام نے کیا کہا کہ میں کہہ رہا ہوں تم واپس جاؤ، تم آگے کیوں بڑھ رہے ہو۔ مالک اشتر کیسا امام کا چاہنے والا تھا، اس دور کے امام زمانہ کا عاشق۔ میں وہ چاہتا ہوں کہ گلستان کا حلق مالک اشتر بنے۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ روکو مالک کو، اور مالک اشتر کا یہ عالم تھا کہ امیر شام کے خیمے کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، کچھ لمحے، کچھ سیکنڈز ہوتے نا تو امیر شام کے خیمے میں گھس کے ہمیشہ کے لیے اس فتنے کو ختم کرتے۔ لیکن ہوا کیا، جیسے قریب پہنچے مولا کائنات کا پیغام آیا، مالک کی تلوار اٹھی ہوئی، جب آگے بڑھے تلوار ہاتھ میں اٹھی ہوئی ہے، نیچے نہیں، اٹھی ہوئی تلوار۔ علی کا پیغام آتا ہے کہ مالک اشتر جس حالت میں ہے رک جاؤ، تو اٹھی ہوئی تلوار کو روک کے کہا، جنگ بھی کر رہا تھا اطاعت علی میں، روک بھی رہا ہوں اطاعت علی میں۔ یہ اطاعت ہے، مولا کو ایسا اطاعت گزار چاہنے والا چاہیے۔ تو میری خواہش آپ سے یہی کہ ہم اطاعت گزار علی کے، میں آج آپ کے 10-15 منٹ لے لوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ ویکنڈ ہے اور میری آخری مجلس ہے۔
تو اطاعت میں گزارو دوستو، اطاعت میں. اور آپ کو پتا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اطاعت، کہ جب ظہور امام ہوگا نا شیعہ بک جائے گا. شیعہ 4 حصوں میں بدل جائے گا. 4 آج جو کہہ رہے ہو نا الجل الجل الجل، 4 حصوں میں بدل جاؤ گے. 4. آج ہم صبح شام کہتے ہیں مولا پلیز آئیے، عورت مرد سب. شیعہ ظہور کے وقت 4 حصوں میں بدلے گا. کیسے بدلے گا؟ بس میری آخری بات، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں پوری مجلس کو 5 دن کو، لیکن پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں نے صرف ہیڈ لائنز دی. موقع ملا کبھی انشاءاللہ پورا عشرہ امام زمانہ کے استقبال پہ پڑھوں گا. کئی ٹاپکس ہیں، نصرت امام ہے، استقبال امام زمانہ ہے، علامت ہے، ظہور ہے، ظہور کے بعد کیا حالات ہیں. اتنے واقعات ہیں تاریخ میں کہ انبیلیویبل. 4 حصوں میں شیعہ بدلے گا ظہور امام کے وقت. آج ہم صبح شام کہتے ہیں مولا آئیے، مولا آپ نہیں آتے، لیکن جب آ جائیں گے تو شیعہ کیسے بدلے گا؟ ظہور کب ہوگا؟ انشاءاللہ جبھی بھی ظہور ہوا. میں ڈیٹ فکس نہیں کر رہا ہوں، پلیز مجھے غلط نہ سمجھے. میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا ہوں، جو تاریخ میں وہ بتا رہا ہوں. میں نے کل بتایا تھا کہ عاشورے کا دن ہوگا، یہ بھی پاسبلٹی ہے، ہو سکتا نہ ہو عاشورے کا دن، ہو سکتا ابھی ہو جائے، ہو سکتا کل ہو جائے، وہ اللہ کیوں بڑھے. تو بہرحال اگر عاشورے کا دن ہو، میں عاشورے کے دن کو لے کے چل رہا ہوں، لیکن میں نے کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی. اور جب ظہور ہوگا امام کا، ظہور سے پہلے ایک علامت ایسی ہے کہ اس کے لیے آپ تیار ہیں. 2-3 علامتیں ایسی ہیں کہ جس کے بعد لازم ہیں، وہ ذریعہ بن رہے ہیں، وہ ویو بن رہے ہیں ظہور امام کے. میں بہت ہر چیز چھوڑ کے میں 2-3 جملے کر کے اپنی مجلس کو ختم کرتا ہوں کہ ظہور امام کے وقت 3 ظہور سے پہلے اگر ہماری زندگی میں یہ واقعات ہو جائے نا تو آپ بالکل تیار ہو جائیں کہ اب بالکل قریب ہے ظہور. پھر میں کہہ رہا ہوں ڈیٹ فکس نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن اگر یہ واقعات ہو جائے تو یہ 100% ہے کہ ہو جائے گا. پھر اللہ کی مرضی، اللہ روک سکتا ہے، قادر مطلق ہے وہ. میں ڈیٹ فکس نہیں کر رہا ہوں. میں بار بار کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں ڈیٹ کی؟ اس لیے کہ یہ اگر کوئی فکس کرے تو وہ جھوٹا ہے. معصوم کا جملہ جھوٹا ہے وہ اگر کوئی ڈیٹ فکس کر دے. بہرحال 3 ایسی چیزیں. سب سے پہلے سفیانی کا خروج کرنا، سفیانی کا آنا. سفیانی یہ وہ شخص ہے کہ جو مصر سے چلے گا، الجیریا، سوڈان، ایجپٹ، لبنان، اسرائیل، جارڈن، یہ حصے سے ہوتا ہوا سیریا جائے گا. سیریا پہ جا کے اس کی حکومت ہوگی. 9 منتھس تک وہ حکومت کرے گا. 9 منتھس، 9 روایت جو ہے وہ بتا رہا ہوں، 9 مہینے حکومت کرے گا. اس کا نعرہ یہ ہوگا کہ آل محمد کے چاہنے والوں کو ختم کرو. وہ چن چن کے شیعہ علی کو ختم کرے گا. سیریا پہ جا کے حکومت کرے گا. یہ جو اس کے بازو جو بڑا ملک ہے نا، میں نام نہیں لیتا بھائی، آپ سمجھے، جو بڑا ملک ہے نا وہاں پہ حکومت بدل جائے گی. ان کی حکومت بدلنا وہ بھی ایک علامت ظہور میں ہے. ہونا ہے دوستو، ہونا ہے ان کی حکومت کو. سمجھے؟ ظلم کب تک کرے گے؟ فرعون اور نمرود ختم ہو گئے تو تمہاری کیا حیثیت ہے بھائی؟ نہیں، انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. میں تو نام نہیں لیا میں نے کسی کا، نہیں، آپ سمجھ گئے، سمجھیں آپ. سلوات پڑھے محمد وآل محمد. دو چیزیں میں آپ سے پرمیشن لے کے پڑھ رہا ہوں، انتظامیہ سے نہیں. انہوں نے کہا تھا ٹائم پہ اتر جاؤ، سمجھے؟ میں آپ سے پرمیشن، میں کیا کروں، میں بھی مجبور ہوں، مجھے کنکلوڈ کرنا ہے. ویکینڈ ہے نا، معاف کر دیں. اب آپ سے 1 سال کے بعد ملاقات ہوگی پھر انشاءاللہ. اب میں پڑھ کے تو چلا جاؤں گا، پھر آپ بھگتے ہیں. کل بات پڑھے محمد ہوا کیا؟ سفیانی کی حکومت، اور یہ حکومت بڑھ جائے گی حصوں میں.
دیکھیں سفیانی اس کی جو شکل بتائی گئی وہ گرین آئیز ہوں گی، ہری رنگ کی آنکھیں، چہرے پہ داغ ہوگا، یہ افریقہ سے، یہ مصر سے، ادھر سے نکلے گا، نکل کے گروہ کو لے کے سیریا پہ جا کے حملہ کر کے وہاں پہ حکومت کرے گا۔ اگر یہ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہماری لائف میں تو دین پریپیئر یور سیلف، پھر یہ حکومت ختم ہو۔ میں پورے چیزوں کو چھوڑتا ہوں، یہ ایک علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ سید حسنی ایک مرد مومن جو خراسان سے نکلے گا، اس کا نعرہ ہوگا امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ وہ جس راستے سے گزرا، ان کا جو میپ بتایا گیا وہ ساحلی راستہ ہے، ساحلی یعنی مطلب سمندر کے راستوں سے، بازو سے گزرتے ہوئے مکران پاکستان میں آئے گا، وہاں سے نکل کے وہ بصرہ جائیں گے۔ یہ امام کے چانے، امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان کا نام سید حسنی ہے، یہ وہاں سے نکلیں گے۔ اس کے بعد یہ دو علامت ہے جو اس کے بعد ظہور امام سفیانی وجہ بن رہا ہے، ریزن بن رہا ہے امام کے ظہور کا۔ تو اگر آپ کی اس لائف میں سفیانی کا انسیڈنٹ ہو جائے تو دین پریپیئر یور سیلف کہ اٹس اے ویری 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 کلوز ٹائم ناؤ کہ کبھی بھی امام کا ظہور ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اب جو اصل علامت ہے، میں ایک بات آپ کو یہاں روک کے کہہ دوں کہ کوئی جتنی علامتیں نا، جتنی پریڈکشنز ہے، کوئی پریڈکشن نہیں ہو سکتا۔ ہمارا خدا جو قادر مطلق ہے وہ ہر پریڈکشن کو ختم کر کے اپنے اس بندے کا ظہور اب کروا سکتا۔ یہ سوچ لیں، یہ سن کے سنیں پھر کہ ہمارا خدا مجبور نہیں ہے۔ یہ عیسائیت اور یہودیت کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ قادر مطلق ہے، اس کی مرضی ہے۔ یہ جو پریڈکشنز ہے یہ ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اللہ چاہے تو کبھی بھی ہو سکتا ہے امام، کوئی پریڈکشن نہیں ہوگا۔ آپ یہ نہیں کریں کہ عابد بن نے پریڈکشنز کیے تھے اور وہ تو نہیں ہوا۔ میں کوئی پریڈکشن نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں میرا خدا، میرا پروردگار، میرا رب العالمین قادر مطلق ہے۔ لیکن اسی اللہ کے محبوب بندوں نے، معصومین نے یہ بتائے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ معصومین سے روایتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ دو آپ کو بتائی میں نے علامتیں کہ جس کے بعد ظہور امام ویری کلوز۔ تیسری علامت جس کے بعد لازم ہے، دیکھیے پھر میں کہہ رہا ہوں اللہ قادر مطلق ہے، جس کے بعد اتنا کلوز ہو جائے گا کہ 2 ہفتے کے اندر امام کا ظہور ہو سکتا، وہ 23 ذیلحج حج کے بعد یا 18 ذیلحج یا 21 ذیلحج، 3 تاریخیں۔ ان تاریخوں میں ایک نفس زکیہ کا قتل، یعنی ایک سید کا، ایک پاک نفس کا مرڈر ہوگا۔ کہاں پہ ہوگا؟ رکن یمانی اور حجر اسود کے پاس۔ ایسا مرڈر ہوگا، وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، کوئی آ کے ان کو قتل کرے گا، ان کے خون، ان کا بلڈ خانہ کعبہ کی دیواروں پہ جا کے گرے گا۔ تو معصوم کا جملہ ہے کہ جب ان کا قتل ہو جائے، یہ شہید ہو جائیں، پھر اللہ ان کے خون کا بدلہ فوراً لے کر ہمارے فرزند کو ظاہر کر لے گا۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس شہادت کے بعد، اس نفس زکیہ کی شہادت کے بعد 12 یا 15 دن کے بعد عاشورہ آئے گا۔ اسی لیے عاشورے کے لیے کثرت سے روایتیں ہیں۔ دیکھیے 4 روایتیں، 15 شعبان کی بھی روایت ہے، 23 ذیقعدہ کی بھی روایت ہے، شب قدر کی، 23 رمضان کی روایت ہے، 25 ذیقعدہ کی روایت ہے کہ جو ظہور امام کا دن ہے اور عاشورے کا دن۔ لیکن زیادہ جو ڈیٹس بتائی گئی کتابوں میں وہ عاشورے کا دن ہوگا اور جمعہ اس دن پڑے گا، طاق سال ہوگا۔ اس طرح سے بتا، جیسے میں نے کہا 29، 31، 33، 35 اس طرح کے سال ہوں گے۔ اب 29 ہے، یہ پاسبلٹی ہے انشاءاللہ۔ بہرحال میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آج کل باہر باتیں جا رہی ہیں بھائی، تو میں I want to be very clear۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب تینوں یہ پریڈکشنز ہو گئے، تو اگر ہماری زندگی میں ایسے کسی کا قتل ہو، بالکل قریب ہو، اس کی دیوار ہو، وہ نفس زکیہ ہو، امام کا چاہنے والا ہو، اس کا ایک مظلوم کا خون خانہ کعبہ کے دیوار پہ گرے، 1 آدمی، 10 آدمی نہیں، 1 آدمی، تو فوراً سمجھ جاؤ کہ اب ظہور امام بالکل قریب ہے۔ اب ہم کو تیاری کرنا، استقبال کرنا، we have to prepare ourselves to welcome امام۔ اس وقت اگر آپ گلستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ صبح شام یاد کرتے رہو۔ دیکھیے میں نے 3 پریڈکشنز بتائی، نہ یہ سفیانی کا آنا، سید حسنی کا
مارنا اور اس طرح کا کسی کا قتل ہونا خانہ کعبہ کے اندر. اگر یہ انسیڈنٹس ہماری لائف میں ہو جائیں, ہم کو پتہ چل جائے کہ ایسے ہو, اس لیے کہ میڈیا بڑی کلوز ہے, میڈیا سے پتہ چل جائے گا, تو اب کیا ہوگا, آپ کو ٹوٹل پریپیئر کر کے بیٹھنا ہے. اس لیے کہ دوستو اگر ہم نے اس وقت بھی پریپریشن نہیں کیا, اس وقت بھی دنیا میں ڈوبے رہے, اس وقت بھی مال کے پیچھے, جادو کے پیچھے, غیبت کے پیچھے اگر ہم پڑے رہے, تو پھر ہم اسی میں پڑے رہیں گے شیطان کے ساتھ. امام آئیں گے بھی اور ہمیں تلوار بھی چلائیں گے, ختم بھی کر دیں گے. پلیز پلیز میری 5 دن کی محنت کو ضائع ہونے مت دیں. 5 اور یہ 3 انسیڈنٹس کے بعد اگر عاشورہ کا دن آ گیا, میں ایک عاشورہ ڈیٹ لے رہا ہوں, ٹیمپرری 50 ڈیٹ لے رہا ہوں, میں ڈیٹ فکس نہیں کر رہا ہوں, پلیز 50 ڈیٹ ہے. عاشورہ کا دن ظہور سے پہلے یہ تینوں علامتیں ہو گئے. ہم پریپیئر ہیں گلستان میں, بامبے میں, دنیا کے ہر حصے میں. رات میں امام حج میں جب آئیں گے تو اس وقت امام مکے میں اپنے گھر میں رہیں گے. مکے میں ان کا ایک گھر ہوگا جہاں مولا قیام کریں گے. اس کے بعد ارشاد یہ ہے کہ آدھی رات کے وقت جب امام اپنے گھر میں ہوں گے تو وہ 2 علامتوں سے امام سمجھ جائیں گے کہ میرا ظہور ہوگا, مجھے حکم مل گیا. کیا, کون سی؟ جو ذوالفقار امام کی کمر میں لٹکی ہوئی ہے, جو کربلا کے بعد پھر ہر امام کے پاس آئی لیکن اٹھایا کسی نے نہیں. وہ ذوالفقار نیام سے نکل کے سامنے آ جائے گی, خود بولے گی کہ اے حجت خدا, میرے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا. ایک اعلان ذوالفقار سے ہو رہا امام کو, عام پبلک کو نہیں. دوسرا وہ علم جو جنگ جمل میں امام حسن کے ہاتھ میں تھا, جنگ بدر میں مولا علی کے ہاتھ میں تھا. اس کے بعد یہ علم کبھی بھی نہیں اٹھا. پہلی مرتبہ جنگ بدر میں حضرت علی کے ہاتھ میں, میرے مولا کے ہاتھ میں تھا. جنگ جمل میں امام حسن کے ہاتھ میں تھا. اس کے بعد یہ علم کسی کے پاس نہیں آیا, معصومین کے پاس رہا لیکن اٹھایا نہیں. وہ علم امام کے پاس ہے, ہر معصوم کے پاس تھا. تو وہ علم کا جو پھریرا ہے, امام علم کا جو فلیگ ہے, وہ سامنے آ کے کہے گا کہ یا حجت خدا, میرے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا. یہ 2 علامتوں کے ساتھ امام علم کو اور ذوالفقار کو لے کے اپنے گھر سے نکلیں گے, خانہ کعبہ تک پہنچیں گے. اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. اور حجر اسود اور رکن یمانی کے بعد پیٹھ لگا کر امام ٹھہرے گا اور ٹھہر کے کہے گا کہ میں حجت خدا, میں فرزند زہرا, میں نے ظہور کیا. جب ابھی تک لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہے, جیسے ہی امام کے دہن مبارک سے کلمات نکلیں گے, جو سب سے پہلے آ کر امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے وہ جبرائیل ہے, میکائیل ہے,